بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اسحار اور قربانی، میں نے اس دن پوچھا اسحار کا مطلب کیا ہے؟ یہاں 50 بندے بیٹھے ہوئے تھے جن میں پی ایچ ڈی بھی تھے، اور اسحار کا معنی ایک بیچاری انگوٹھا چھاپ عورت نے صرف بتایا جی قربانی احسان کو کہتے ہیں۔ یہ تو چلے اردو ان کی کمزور تھی، لیکن جس گھر نے اور جس گھر والوں نے اور جس نبی نے ہمارے ساتھ عدل کا تو معاملہ ہی نہیں کیا، انہوں نے عدل تو کہتے ہیں کہ آپ کے 10 روپے بنتے ہیں تو آپ کو 10 روپے دیے جائیں، آپ نے ایک نیکی کیا آپ کو، انہوں نے تو تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ یہ عدل ہے، جان کے بدلے میں جان یہ عدل ہے، گالی کے بدلے میں گالی عدل ہے، کوڑے کے بدلے میں کوڑا عدل ہے، دانت کے بدلے میں پھر دانت عدل ہے۔ انہوں نے عدل نہیں کیا بلکہ احسان بھی نہیں کیا، انہوں نے تو قربانی کی ہے جو احسان سے بھی آگے ہے۔ تو حضرت اسماعیل کے دور میں دیکھ لیں کہ اگر اللہ سے معافی میں مانگتا ہوں اگر میں کچھ غلط بول جاؤں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر یہ دعائی مانگ دی ہے کہ میری نسل میں سے وہ آخری نبی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل ہی کو مانگ لیا کہ پہلے اس کو چھری پھیرو۔ کیوں اللہ نے یہ ٹیسٹ کیا ہے؟ اور انہوں نے وہ پھیری ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے اس وقت جو ہے وہ بکرا دے دیا، اس کی جگہ پہ بکرا آ گیا، لیکن اسی نسل کے ذمے یہ قربانی آئی اور کربلا تک یہ قربانی ہے۔ اور انہوں نے اصل بات اس میں دیکھنی ہے کہ انہوں نے اس میں آہ نہیں دی، انہوں نے بد دعا نہیں دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال وہ بچہ اپنی گود میں کھلائے ہیں حضرت ابراہیم، اور پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس کی جان بخشی کر دے، انہوں نے اپنی امت کی بخشش کے لیے وہ دعا رکھی ہے۔ آخری سانسوں پہ بھی کلمہ پڑھنے کا لالچ نہیں کیا، ان کا کلمہ ہی امتی 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 رہا ہے۔ کیا انہیں آج سے جس نبی نے میرے پیدا ہونے سے 1400 سال پہلے میرے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں، ابھی بھی میں اسے کہوں میرے لیے دعا کرے، وہ تو پہلے ہی دعا ہے، سراپا دعا ہے۔ میں بے خبر ہوں، وہ باخبر ہے، ہم نالائق ہیں، 1400 سال سے نالائکی کر رہے ہیں، تو ان کے گھر والوں نے گھر سے اعلیٰ نسب کی قربانیاں اللہ کی راہ میں دی ہیں، یہ دین چل رہا ہے۔ ہم ان سے عدل کرتے رہے، نبی کی داڑھی پکڑ لی مسلمانوں نے، آپ کو عدل کرنا نہیں آتا۔ عدل آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ایک داماد جنہوں نے پانی کے کنویں لے کے بانٹے، اسی مدینہ منورہ میں قحط میں غلے کے منہ کھول دیے، اسی داماد کو وہی مسلمان جو ہیں وہ مسجد نبی میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری ہسٹری ہے۔ دوسرے داماد جن کی تلوار کی کمائی ہم کھاتے رہے ہیں، خیبر سے لے کے اور ہر جگہ بدر تک مال غنیمت اور سب کچھ، انہی حضرت علی کو امامت کی حالت میں چھرا مارنے والا مسلمان ہی تو تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا۔ تو یہ دیکھیں کہیں ہم ایسے نہ ہوں، ہمارے سے ایسی گستاخی نہ ہو جائے کہ ہم اپنے محسن کی شان میں گستاخی نہ کر دیں۔ ان کی شان میں تو گستاخی ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلا پوائنٹ تو میرا یہ ہے، میں تو آج تک یہ سمجھا ہوں کہ چاند کے اوپر نہیں تھوکا جا سکتا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ تو جو ان کا غلام ہے ان کی شان تو نیچے نہیں ہو سکتی، جس کو اللہ نے بلندی دی ہے اسے کوئی کیسے نیچے کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں نا، جب دوسری قومیں کوئی ان کے بارے میں بات کرتی ہیں تو ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ کوئی میری ماں کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، میری ماں کی شان میں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے جذبات میں آگ لگتی ہے، میرے جذبات دکھتے ہیں، تو میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسی طرح اللہ اور اللہ کے نبی اپنے خاص قرب والے، جو ان کے قرب والے ہیں، جو آج داتا صاحب ان کے قرب میں ہی ہوں گے نا، یا ایک طوائف بھی اگر ہیرا منڈی میں بیٹھی ہوئی درود ہی پڑھ رہی ہے اور صرف وہ مجبور ہے، اللہ نے کہا ان عورتوں کے بارے میں غلط بات مت کرو، وہ مجبور ہیں، اگر وہ کوئی مجبور ہے، اس کو تو کسی نے اس کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے، وہ غلام ہے، لیکن اس غلامی میں بھی اس کو اپنا رب یاد ہے، اپنا نبی یاد ہے، اور وہ اسی کو پکار رہی ہے، یا کسی بھوکے کتے کو اپنے حصے کا دودھ پلا رہی ہے، اپنے حصے کا کھانا دے دیتی ہے، تو اس کی شان میں بھی اب اگر جا کے میں ٹھڈا مار دوں گا کنجری گشتی، تو بھائی میاں وہ کنجری گشتی گھر سے نکل آتی ہوتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جب ماں اور باپ نے کئی بار اپنی ماں، اپنی ساس، اپنے قریبی لوگ، اپنے بزرگ جو گھروں میں سفید بالوں والے ہوتے ہیں، جو بہرحال اللہ کے کہیں قریب ہوتے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں ایک ماں کو 9 مہینے
بچے کے پیٹ میں رکھ کے جس تکلیف سے وہ پیدا کرتی ہے اور جس طرح اس کو پالتی پوستی جوان کرتی ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ احسان ہے، یہ قربانی ہے۔ اسی ماں کو جب آپ ٹھڈا مار دیتے ہیں یا ساس کو، تو اپنی اولاد آپ کے قابو نہیں آ رہی ہوتی۔ جس کو آپ سنی انسنی کرتے ہیں تو اب وہ بچہ آپ کو سنی انسنی کرتا ہے۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ جو ہے جی، یہ کہاں سے اللہ کا بندہ ہو گیا، یہ مجذوب ہے، یہ فلانا ہے، یہ تو گندا ہے، اس کے کپڑے خراب ہیں، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، وہ پتہ نہیں، وہ تو قربانی دے رہا۔ کئی ماؤں نے اپنے بچوں کی قربانی پیٹ میں دے دی ہوتی ہے، جس طرح بی بی مریم نے کی والدہ نے دعا مانگ دی کہ یا اللہ میرا بچہ تیری راہ پہ ہوگا۔ اسی طرح ہماری امت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسی بہت سی مائیں ہیں جو خود ہی دعائیں مانگ دیتی ہیں بڑی بڑی۔ تو اللہ کا قربانی لینے کے اپنے طریقے ہیں۔ وہ ڈیوٹی کا بچہ ہوتا ہے، وہ قربانی کا بکرا ہوتا ہے، پورے شہر کی نوست وہ فیس کر رہا ہوتا ہے، اس کی جان پہ بنی ہوتی ہے۔ اس کو کوئی ٹھڈا مار دے ایسی کی تیسی، پھر اللہ قربانی کے جانور کو ہاتھ نہیں کوئی الٹے طریقے سے لگانے دیتا۔ تو جو اس کے اوپر قربان ہوا ہوتا ہے اس کا وہ محافظ خود ہوتا ہے۔ اس میں پھر معافی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کے قصیدہ بردہ شریف سن لیں۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کو مذہبی طور پہ نہ لیں، ایک پاگل دیوانے کی بات سمجھ لیں، اس کی اختراع سمجھ لیں۔ میں کوئی مذہبی عبادت نہیں آپ کو کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس در پہ شرمندگی سے پیش ہو جائیں اور بس خود کو پیش کر دیں۔ گناہ گار بھی آخر بچہ کپڑوں میں پوٹی چیچی کر کے بھی ماں کے پاس ہی آتا ہے نا، تو ہمارے پاس تو وہی ہے، تو ان کے در پہ پیش ہو جائیں اور اس کو صبح دوپہر شام سنیں۔ یا فالج کے مریضوں کو پرٹیکولرلی ہم کہتے ہیں، یا آٹزم کے یا ایسے بچے، ان کے ماں باپ سنیں، وہ صبح دوپہر شام سن لیں، 7 دن دعا کر کے پانی پئیں۔ اور اصل میں ان کے کرداروں میں یہ چینج آنی چاہیے کہ وہ اب پیار بن جائیں۔ جو پیچھے غلطیاں ہو گئیں تو بزرگوں کی عزت کریں، ماں باپ کی، ساس سسر کی، اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کی۔ اس پہ بہت زور ہے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا۔ یتیموں سے دعا لیں، ان کی آہ نہ لے لیں، مسکینوں سے دعا لیں، ان کی آہ نہ لے لیں۔ آپ اپنے عمل میں اس بات کا دھیان کر لینا کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھی نہ ہو۔ یہ خود ایک گستاخی ہے، یہ خود ہی ایک گستاخی ہے اور زیادہ بڑی گستاخی۔ باقی وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ جن کے نزدیک میں فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے وہ فوت ہو چکے ہیں، جن کے لیے وہ زندہ ہیں ان کے لیے وہ زندہ ہیں، جو جیسے سمجھتا ہے اس کے لیے ویسے ہی ہے۔ اگر شہید نہیں مرتا، آپ شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے، تو صدیق کا درجہ اس سے اوپر ہے، تو نبی کا تو اس سے بھی اوپر ہے۔ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا، میرے جیسے یہ پاگل دیوانے کی باتیں ہیں۔ آپ علماء کرام سے یہ فیصلے کرا لیں، میں نہ ان کی شان میں بیان ہی نہیں کر سکتا، تو میں کیسے کروں گا؟ مجھے نظر ہی نہیں آتی، وہ شان ہی اتنی بلندی پہ ہے، تو میں اس میں کہیں بیان کرنے میں بھی کمی چھوڑ جاؤں گا۔ یہی گستاخی ہے۔ ان کے پاؤں سے اوپر آپ کی نظر نہ جائے، آپ نے ان کے قدموں کے نشانوں پہ چلنا ہے۔ ایک سنت پوری کرنے ساری زندگی میں کام ہو جائے گا۔ چل کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی بڑی شان ہے۔ 24 گھنٹے اس کے مطابق رہنا بہت مشکل، میں نے تو ابھی تک کوئی مائی کا لال نہیں دیکھا۔ وہ جو گستاخی ہو جاتی ہے اس میں شرمندگی سے اللہ کے نبی کے آگے ان کی محفل میں پیش ہو جائیں، وہ معافی لے دیں تو لے دیں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ جانے آپ جانے۔ میرے ذمہ بتانا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرے ذمہ بتانا ہے، نہ آپ کو منانا میرے ذمہ ہے، نہ یہ میرا ذاتی کوئی کمال ہے، نہ میں سائنس کے اینٹی بات کر رہا ہوں۔ جو بچے ڈاکٹرز بن رہے ہیں وہ بنے اور انسان بنے اور ہمدرد بنے، یہ بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ درد آشنائی، اگلے کا درد لے لینا۔ جب ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس مریض سے بھی بیماری لگ سکتی ہے، ہمارے ساتھ مس ہیپ ہو سکتا ہے، اس کا اجر وہ صرف تنخواہ تو نہیں ہے، تو یہ کہ پوری قربانی کا راستہ ہے۔ جس طرح فوجی بارڈر پہ کھڑا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، آپ سب نے مل کے اپنی اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ اسی طرح گھروں میں جو بچیاں ہیں، جو مائیں ہیں، جو بہویں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، وہ اگر خوش اسلوبی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کا اصل میسج ہے پیار اور محبت اور رواداری ہے، رفع و درگزر کا، اس پہ رہ کے اگر آپ آپس میں چلیں تو یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے، آپ کا گھر جنت بن جاتا ہے۔ لیکن آپ ایک گھر میں ہی رہنے والے 4 بندے ہی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں تو کوئی باہر سے جادو نہیں کرتا، کوئی جن بھوت باہر سے شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو ہماری آپس کی نفرت، حسد، کینہ، بغض ہے، یہی ہمارے نتائج دیتی ہے اور وہیں سے ہم پھنستے ہیں اور اگلی نسلیں پھنسی ہوتی ہیں۔ اگلی نسلیں پھنسی ہوتی ہیں۔ جس بہو نے اپنے سسر کی باتیں کی ہوتی ہیں کہ لو جی یہ بہت پیر صاحب بنتے ہیں، کیا ہے جی اس میں، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ ایسے کیوں کرتے ہیں، یہ ویسے کیوں کرتے ہیں، میرے بچے اصلی اسلامیات پہ رہیں۔ میں نے اصلی اسلامیات پہ رہنے والوں کو بعد میں
دیکھا ہے کہ پھر اللہ کیسے میں ڈھونڈیں، ہم سے ہمارے ایمان کا حساب ہوگا، دوسروں کا نہیں ہوگا. آپ اپنا کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور وہ خوش اسلوبی سے کر لیں. باقی کسی کا بھلا کر سکتے ہیں تو وہ اور اچھی بات ہے، نہیں تو معافی مانگ لیں. اور اگر آپ کو کسی نیکی کی توفیق ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ اسے مت جتائیں. اللہ اس معاملے میں بہت سخت ہے، وہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. احسان کر کے مت جتائیں، احسان کر کے جتائیں گے تو بعد میں پھنس جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میری طرف سے بار بار یہ جو 3-4 شعبے ہیں اور جو ایتھسٹ حضرات ہیں وہ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں. اگر وہ اللہ 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 نہیں کہنا چاہتے تو وہ اپنا نام کہہ لیں. وہ اپنے آپ کو تو مانتے ہیں، جو نان ریلیجن یا کسی اور ریلیجن کے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید انہیں اپنے مذہب کی پرچار کر رہا ہوں. میرا مذہب پیار ہے، بے غرض پیار، سلامتی ہے میرا مذہب. نہ آپ کسی کو ڈسٹرائے کریں، نہ آپ کو کوئی ڈسٹرائے کرے. علم القرآن خلق الإنسان